نماز کب پڑھیں، کہاں نماز پڑھیں، نماز کس کے لیے پڑھیں؟ اس میں کیا ہم سے آپ سے غلطی ہوتی ہے؟ جی، نماز سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے آپ سے، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں۔ اللہ رب العالمین ہی کی تعریف اور اسی کی حمد ثنا اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسلام سب سے بڑی نعمت، اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں سب سے پسندیدہ اور مقبول، قابل قبول دین اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا کرم ہے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ اللہ کا شکر ہم اس لیے بھی ادا کرتے ہیں کہ اسلام کا ایک اہم عمل، اسلام کی ایک اہم عبادت نماز اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر فرض کی ہے۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ 24 گھنٹے کا ایک کورس ہے جس کے ذریعے سے انسان جسمانی اور دینی فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم کی 2 آیتوں کا جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم آج کے اس خطبے میں نماز سے متعلق 5-6 سوالات کا مختصر جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ایک مہینے میں 4 خطبے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4 خطبوں میں سے ایک خطبہ تو نماز پر ضرور ہوتا ہوگا۔ نماز پر لوگ زور دیتے ہیں، گارجین گھر کے والد نہیں تو والدہ، ماں یا باپ یا گھر کے جو گارجین ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ نماز کے لیے ضرور کہتے ہیں۔ منڈل سردار لوگ محنت کرتے ہیں اس کے لیے، اور اسی نماز کے لیے کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے۔ نماز 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 کیوں نماز پڑھیں؟ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور یہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ نماز کیسے پڑھیں۔ اور ان سوالوں کا وقت کے مطابق مختصر ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، ان سوالوں کا جواب دوں گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی بات کو آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں، سہل الفاظ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ ایسے انداز میں بولنے کی توفیق دے کہ اس کا اثر خاکسار پر اور آپ تمام لوگوں پر اس کا اثر پڑے، اور ہمارے اندر سدھار آئے، نماز کی اصلاح ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال، نماز ہم کیوں پڑھیں؟ اس کا ایک جواب، مختصر جواب اگر دینا چاہیں تو یہ ہے کہ یہ نماز فرض ہے۔ نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب، یہ نماز کتاب ہے۔ کتبہ اللہ کتاباً، یہ فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کتبہ فرض کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، حکم دینے کے معنی میں آتا ہے، وصیت کرنے کے معنی میں آتا ہے، فیصلہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنا ہے۔
اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا آپ کا اللہ پر ایمان ہے، یقیناً ہم آپ مسلمان ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ یہ نماز ہم آپ جانتے ہیں اچھی طرح، بچہ نابالغ ہوتا ہے تو شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے، اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، روزہ فرض نہیں ہوتا ہے نابالغ بچے پر۔ اس نے غلطی کر دی، وہ کاٹ رہا تھا کچھ اور لگ گیا کسی چھوٹے بچے کو، بچے کا قتل ہو گیا، بچہ مر گیا، اس کو قصاصاً مارا نہیں جائے گا، بچہ ہے، نابالغ ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہم آپ سب جانتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں نماز پر تقریر ہوتی ہے تو یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ بچہ بھی 7 سال کا نابالغ ہے، بچہ 7 سال کا نابالغ، کوئی شک نہیں، چھوٹا بچہ، بہت ساری غلطیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا رکن ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینے کے لیے کہا گیا، 7 انگلی پکڑ کے مسجد میں لانے کے لیے کہا گیا، مسجد سے اس کو آشنا کرانے کے لیے کہا گیا، مسجد سے اس کی محبت پیدا کرنے کے لیے، امام صاحب سے ان کا تعلق ہو جانے کے لیے، اور نماز کی پریکٹس کے لیے اس کو مسجد میں لانے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور 10 سال میں بھی بچے عام طور پر بالغ نہیں ہوتے ہیں، 10 سال کی عمر میں نابالغ بچہ اگر ہے تو اس پر کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے، وہ مکلف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم ہے، سب جانتے ہیں۔ حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر اہم عبادات ہیں، اگر یہ کوئی نہ کرے، آپ کی کوئی اولاد نہ کرے، بیٹا بیٹی نہ کرے، مارنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ظاہری طور پر ہاں ادب دینے کے لیے آپ مار سکتے ہیں، باپ مار سکتا ہے، بڑا بھائی ہے مار سکتا ہے، ماں مار سکتی ہے، بڑی بہن ہے مار سکتی ہے ادب دینے کے لیے، توڑ پھوڑ کے نہیں۔ لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ وہ اگر بچہ نہ پڑھے، وہ بھی 10 سال کی عمر میں، مارنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب بالغ ہو جائے تو ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوڑے، تربیت کے لیے، ڈرانا اور دھمکانا بھی ہے اس کو نماز کے لیے، تب تو بچہ بڑا ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی جس راستے سے میں چل کے آیا، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، 12 بج چکا تھا، دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب دکان کھلے گی تو دکاندار تو اندر ہوگا ہی، خریدنے والے بھی ہوں گے، چائے پینے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 12 بجے کا وقت، کہیں 12 بجے اذان ہو بھی جاتی ہے، نہیں تو 12:15 پہ تو اذان ہوتی ہی ہے، چلیے 12:30 پہ اذان ہوتی ہے۔ اگر نماز وہ پڑھنے والا ہوگا تو بیٹھا رہے گا 12 بجے دکان میں، دیکھ رہے ہیں روڈ کے آس پاس کام ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے اور مگن ہیں، وہ مست ہیں اپنے کام میں، ان کو پتہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور ہم کو آج نماز میں شریک ہونا ہے، پہلے جانا ہے۔ تو اس لیے یہ نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ یہ نماز بہت اہم چیز ہے۔ حج فرض ہے مالداروں پر، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ 1 مہینے کا فرض ہے، یہ تمام جو ارکان ہیں، جو عبادات ہیں، یہ زمین پر فرض ہوئے، زمین پر۔ لیکن نماز وہ ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائی، ایسا رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمان میں بلایا، 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا تک اللہ کے رسول پہنچ گئے، عرش کے قریب اپنے قریب بلا کر کے یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے تحفہ میں دیا۔ مہمان آتے ہیں گھر، تحفہ میں کچھ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، لنگی دیے، کرتا پاجامہ دیے، خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاطر تواضع کی نماز کے ذریعے سے، یہ 5 وقت کی نماز 50 وقت سے 5 وقت بنایا گیا، لیکن 5 دسنگ 50 تو پڑھیں گے 5 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا۔
ہم اس نماز کو سوچتے ہیں کیا جھمیلا ہے، کیا یہ لوگ بار بار نماز کرتے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر سچی نماز آپ کے اندر ہے، اور جو سچے نمازی ہیں اللہ کا شکر ہے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ان سچے نمازیوں سے پوچھئے کہ نماز پڑھ کے ان کو کیا سکون ملتا ہے، اور نماز اللہ کا تحفہ ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہری باطنی ہر طرح کی صفائی نماز میں ہے۔ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز صفائی کا ذریعہ ہے، نماز بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز آپ کے گھر کو خوشگوار بناتی ہے، گھر کے ماحول کو صاف ستھرا بناتی ہے، یہ نماز آپ کی عزت بڑھاتی ہے، نماز آپ کی قدر کرتی ہے، اور یہ نماز آپ کو جنت لے کے جائے گی، جہنم سے بچائے گی۔ جی میرے بھائی، یہ نماز ہم اس لیے پڑھیں، نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ بہت سے بڑے بڑے سائنسدانوں نے، یوگا کے ماہرین نے کہا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں۔ رام دیو بہت یوگا جانتا ہے، وہ بھی نماز کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا، کہ بہت بڑی ورزش ہے یہ۔ ورزش کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے اس کو فرض کیا، ہم عبادت کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہر جسم کے ہر عضو، ہر پارٹس کی ورزش ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، وضو کرنے سے لے کے نماز شروع کرنے تک اور پھر سلام پھیرنے تک، یہ ہر حصہ حرکت کرتا ہے، حرکت میں آتا ہے۔ کہاں آپ کو تکلیف ہے، کہاں جوڑ میں درد ہے، کہاں کیا ہے، یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ یہ نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ نماز آپ کو پاک صاف کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، چوری ڈکیتی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز فحش سے، زنا سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، گالی گلوز سے، اور کدورت سے، حسد سے، بغض سے، کینہ، جو بھی بری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے نماز روکتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے برائیاں بھی ہیں تو اس کی غلطی ہے، اس کے نماز میں کمی ہے، کھوٹ ہے، نماز کی دوست نہیں، نماز کی غلطی نہیں۔ نماز اگر صحیح نماز ہے تو انسان ان تمام چیزوں سے بچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ضرور پڑھیں، ہم نماز ضرور پڑھنے کے لیے کہیں، نماز کے لیے ضرور تاکید کریں۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز ویسے پڑھیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے کھول کھول کر۔ نماز میں سے کوئی چھوٹی سے بڑی چیز، کوئی چھوٹا سے بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بیان نہیں کر دیا گیا ہو۔ معدی ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس، ہم لوگ کچھ نوجوان، ہم اور نوجوان گئے، 20 رات تک ٹھہرے، اللہ کے رسول نے ان کو تعلیم دی، نماز پڑھنا وغیرہ سکھایا، اور 20 روز گزر گئے تو اللہ کے رسول نے سمجھا، ان کو خیال ہوا کہ شاید ہم لوگ گھر جانے کے خواہش مند ہیں، 20 روز ہو گئے، تو گھر کا حال چال پوچھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھر جاؤ، اب جاؤ ماں باپ کے پاس جاؤ، فعلموہم وَمُرُوهُمْ، ان کو سکھاؤ، جو کچھ تم لوگ سیکھے یہاں نماز روزہ وغیرہ وہ سکھاؤ گھر میں جا کے، جو دعا وغیرہ سیکھے ہو، قرآن سیکھے ہو، آیتیں، سورتیں، دعائیں سب سکھاؤ، وَمُرُوهُمْ، ان کو تاکید کرو، حکم دو کہ وہ لوگ دین اسلام پر چلیں، شرک کو چھوڑیں، بدعت کو چھوڑیں، توحید کو اپنائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، میں خطبے کے بعد بھی پڑھا تھا، اور نماز ویسی پڑھنا جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے ہمارے علماء کرام بتاتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ جو لوگ مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں، مکتب میں، اردو کی کتابوں میں، فقہ میں یہ تمام مسائل بیان کر دیے گئے ہیں، تو ہم کو ہماری نماز ویسی ہونی چاہیے جیسی نبی کی نماز تھی، کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے نماز کو حنفی بنا دیا، شافعی، مالکی، حنبلی بنا دیا، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ اور کوئی حنفی، کوئی نہیں تھا، بس تھا تو قرآن تھا، حدیث تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور آپ کا طریقہ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ کچھ کمی خامی ہے لیکن یہی نماز صحیح ہے۔ اللہ کے واسطے میں تاکید کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں کہ ہم جب اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں یہی حکم ہے۔ ہم دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت آمین کہتے ہیں، لیکن جب آس پاس میں دوسروں کی مسجد میں جاتے ہیں جو لوگ ہاتھ نیچے باندھتے ہیں، ہمارا بھی ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے، اگرچہ یہاں نہیں ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سمجھ لے گا کہ اہل حدیث ہے، یہ وہاں بھی ہے، ہرگز نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے، کسی کے ڈر سے نہیں۔ قرآن حدیث میں جو ہے وہی کیجیے۔ ہم زور سے آمین نہیں کہہ پاتے ہیں، ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں ترچھی نظر سے دیکھے گا اور تاکے گا کیا بولے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز اللہ کے رسول کی طرح سے پڑھیے، جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں ویسے پڑھیے۔ اگر آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے دوسروں کے مسجد میں، مت جائیے ان کی مسجدوں میں۔ ایسی مسجد میں جانا غلط ہے جہاں آپ ٹھیک سے سنت کے مطابق نماز نہ پڑھ سکیں یا آپ کو نہ پڑھنے دے، ایسی مسجدوں میں آپ کا جانا ہی غلط۔ کٹر بدعتی جو شرک کرتے ہیں، کھلا ہوا شرک اکبر، غیر اللہ سے مانگنا اور غیر اللہ کسی پیر فقیر کے قبر میں جھکنا اور وہاں اس کو چومنا، سجدہ کرنا، یہ کھلا شرک ہے میرے بھائیوں۔ اور ایسے لوگ اگر نماز پڑھاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ ہاں، اتنا سڑا ہوا نہیں ہے، اتنا سخت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا نماز کیسے پڑھیں گے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اے لوگو ویسی نماز پڑھو۔ نماز کہاں پڑھیں گے؟ نماز مسجد میں پڑھیں گے۔ نماز فرض کی گئی مسجد میں جماعت کے ساتھ، مسجد میں پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ ہاں، جب آپ گھر میں ہیں تو مسجد میں پڑھیے، بازار میں ہیں تو وہاں کی مسجد میں پڑھیے، کھیت کھلیان میں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ وہی نماز پڑھ لیجئے۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاکی کا، وضو کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اب جہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کے پاس گمچھا تو رہتا ہی ہے، گمچھا بچھا دیجیے، نماز پڑھیے۔ بہتوں کو آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم بھی دیکھے ہیں کہ سبزی بیچتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سبزی بیچتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، بورا بچھا دیا اور نماز پڑھ رہا ہے، آگے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا دقت ہے؟ ہم نے خلاصی کو دیکھا ہے، خلاصی، بس کے خلاصی کو پورنیہ موڑ میں، کہ بس جا رہی تھی کشن گنج اور ابھی مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، وہ کہہ دیا لوگوں سے کہ میں تھوڑا سا نماز پڑھوں گا، ٹائم ہو گیا ہے۔ اور وہ ڈرائیور کے پیچھے جو سیٹ ہوتی ہے، بس کھڑی رہے گی کشن گنج کی طرف منہ کر کے، تو وہ سیٹ پورا پچھم ہوگی۔ دو چار لوگ بیٹھے تھے، ان کو اٹھا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ نماز پڑھ لیے، عصر کی نماز 4 رکعت۔ تو نماز پڑھنے والے کے لیے کوئی بہانہ نہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اب بس میں بیٹھے ہیں، بس جا رہی ہے اتر طرف، آپ کو رخ کرنا ہے پچھم طرف، اور ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم مغرب کی نماز سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ سکیں گے۔ آپ اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ وضو نہیں ہے، تیمم کر لیجئے، ہاتھ ماریے نیچے، سیٹ کے نیچے کچھ نہ کچھ دھول مٹی تو مل ہی جائے گی، اور تیمم کیجئے، نماز پڑھ لیجئے، آپ وقت کی قدر کیجئے۔ کتابہ موقوتہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں۔ تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں پڑھیں گے، جہاں وقت ہو جائے گا وہیں پڑھ لیجئے۔ ہاں، وواد والی جگہ سے بچیے۔ مندر میں جا گئے، نماز شروع کر دیے، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شرک اور بدعت کے اڈے ہیں، وہاں نماز شروع کر دیے۔ آگے قبر ہے، وہاں نماز شروع کر دیے۔ مزار میں نماز شروع کر دیے، نہیں ہوگا، مزار میں نماز نہیں ہوگی، قبر آگے ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے محترم بھائیوں، نماز کی جگہ پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کی چٹائی پاک ہونا چاہیے، آپ کا کپڑا پاک صاف ہونا چاہیے، اور یہ کپڑا آپ کا ساتر ہونا چاہیے، مطلب کہ آپ کا سطر چھپے، شرمگاہ چھپے، بدن جھلکے نہیں، اونچ نیچ ظاہر نہ ہو۔
اونچ نیچ ظاہر نہ ہو۔ نماز کی غلطیوں میں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ کچھ لوگ بہت چست پینٹ پہنتے ہیں اور انڈر شوٹنگ کرتے ہیں، یا انڈر گنجی کہیے، گنجی کو تو پینٹ کے اندر نہیں کیا جاتا ہے لیکن آج کل سب چلتا ہے، وہ کیے ہوئے ہیں اور نہایت چست ہے، جینس پینٹ ہے، ظاہر بات ہے کہ اونچ نیچ ظاہر ہوگا، غلط ہے نماز، اس طرح سے نماز پڑھنا غلط ہے۔ ہاں آپ کی شرٹ لمبی ہے، نیچے تک آ رہی ہے، آپ کا کرتا لمبا ہے، پینٹ اگر کچھ ٹائٹ ہے تو چل جائے گا، اس لیے کہ کپڑے سے چھپ جائے گا آپ کا سطر، آگے پیچھے چھپا رہے گا۔ کچھ لوگ نہایت چست پینٹ میں نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے کمر کا یہ حصہ کھل جاتا ہے، کمر کا یہ حصہ، پینٹ نیچے اور اوپر چھوٹی سی شرٹ، چھوٹی سی گنجی اوپر، اور یہ حصہ کھل جاتا ہے، اس کی نماز بیکار ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ کمر کا یہ حصہ، نیچے کا حصہ کھل رہا ہے، سطر کہاں ہوا، شرم کہاں چھپی۔ اسی طرح سے نہایت پتلا کپڑا، بہت ہی پتلا کپڑا اور سینڈو گنجی پہنے ہوئے ہیں اور گرمی کا موسم ہے اور وہ پسینہ آ گیا، چپک گیا، بغل تک نظر آ رہا ہے، بغل تک جھلکے گا پورا، بغل کے بال بھی نظر آئیں گے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، بیان کرنا چاہیے، ایسا بہت باریک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ غلط ہے۔ صرف گنجی میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ گنجی میں کبھی چائے کی دکان میں جاتے ہیں، کبھی چڑیا جاتے ہیں، کبھی بازار جاتے ہیں، شرم آتی ہے، کیا کہیں گے لوگ، اللہ کے دربار میں آتے ہیں، آپ کو لحاظ نہیں ہوتا ہے، جیسے تیسے آ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اہتمام کیجئے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت زینت کو اختیار کرو اور اچھی شکل و صورت بنا کے، اچھا کپڑا، پاک صاف کپڑا پہن کے آئیے، کنگھی کر لیجئے، آپ داڑھی میں کنگھی کر لیجئے، آرام اطمینان سے آئیے، نماز پڑھیے، خوشبو لگائیے اور نماز پڑھیے، نماز کا اہتمام کیجئے۔ اور جب نماز کی غلطیوں کا ذکر آیا تو میں کہوں آپ مسجد میں گھسیے تو پہلے دایاں پیر گھسائیے، دایاں پیر پہلے گھسائیے مسجد میں، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی دعا میں داخل ہے، نہیں تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیے۔ اور مسجد میں اگر لوگ ہیں تو سلام کیجئے، اگر ٹائم ہے، جماعت میں ابھی ٹائم ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیے۔ آج جمعہ کے دن بعض بھائیوں کو میں دیکھا کہ اذان ہو رہی تھی، مسجد کے اندر گھسے اور فوراً بیٹھ گئے، بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر مسجد کا اذان کا تھوڑا حصہ باقی ہے، 1 منٹ میں یا 30 سیکنڈ میں اذان ختم ہو جائے گی تو آپ کھڑے کھڑے انتظار کر لیجئے اذان ختم ہونے کا، اور پھر سنت 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیے۔ بغیر نماز 2 رکعت پڑھے مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے، حدیث کا حکم ہے، 2 رکعت پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے، مسجد کا حق ہے یہ۔ اور اس کے بعد جہاں تہاں لوگ کھڑے ہو کر کے سنت شروع کر دیتے ہیں، سامنے وہاں اس قطار میں آئے اور سنت شروع کر دیے، آگے کوئی نہیں، پورا خالی، ستھرا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر باہر نماز پڑھتے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے تو یہاں اس دروازے کے بیچ میں آگے طرف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی کچھ آڑ رکھ دینا چاہیے۔ آپ محراب رکھ دیجئے، آپ ممبر رکھ دیجئے، یا کوئی بھی جگ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ رکھیے، لکڑی ہو تو اور بہتر ہے، مٹھ ایک پون ہاتھ یا 1 ہاتھ کے برابر کچھ رکھ کر کے تب نماز پڑھنا چاہیے۔ ستھرا ضروری ہے۔ ہاں اگر ستھرا نہیں ہے اور کوئی کھمبا بھی خالی نہیں ہے، کھمبا کے پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب نمازی کے پیچھے ہی کھڑے ہو جائیے، وہ بھی آپ کے لیے ستھرا ہے۔ نمازی کے پیچھے آپ سنت پڑھ لیجئے، لیکن خالی جگہ میں نہ پڑھیے۔ آگے خالی ہے، دیوار کے پاس جگہ خالی ہے اور وہیں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، آگے دیوار ہے۔ یہ خشوع خضوع ہوتا ہے، اس سے اطمینان ہوتا ہے، ورنہ ستھرا نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز میں ادھر ادھر تاک رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، خشوع خضوع نہیں ہو سکے گا، اطمینان نہیں ہوگا نماز پڑھ کر کے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں لیکن عمل میں کمی ہے۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اور آپ کو چست بنانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو وقت کا پابند بنانے کے لیے،
ہمیں اور آپ کو متحد اور متفق رکھنے کے لیے، ایک جٹ بنا کر رکھنے کے لیے یہ نماز ہے۔ آپ بات چیت نہیں کرتے ہیں کسی سے، انبن ہے، لیکن وہ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کو بغل میں کھڑا ہونا ہی ہے۔ اب کیا جگہ دوسری کی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے کہ نہ اس کے ساتھ بات چیت بند ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے، فلاں ہے، یہ ہے؟ نہیں، اب نہات ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہونا ہی پڑے گا آپ کو، ہرگز ہرگز کتنی بھی دشمنی ہو، آپ بغل ہی میں آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ اکیلے ہٹ کر کے یا اکیلے پیچھے قطار میں نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ نماز امام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک آخری بات میں بتا دوں، امام کا ذکر آیا، آخری بات میں بتا دوں، بہت غلطی ہوتی ہے ہم سے آپ سے، اور اس پر سخت وعید ہے۔ امام سے پہلے رکوع سجدہ میں چلا جانا، امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کر لینا، امام سے پہلے ہی نماز کی نیت کر لینا، نماز کے لیے ہاتھ باندھ دینا، ابھی امام نہیں کیے ہیں، یہ غلط ہے۔ نماز امام صاحب سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ختم کیے ہیں، اللہ اکبر، ابھی اللہ نکلا ہے زبان سے، آپ رکوع میں چلے گئے، امام کی پیروی نہیں ہوئی، بہت غلط ہے، سخت وعید ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید ہے، سزا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سور، کتا، بلی بنا دے۔ یہ وعید ہے، یہ سزا ہے حدیث میں، یہ غلط ہے میرے بھائی، ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ امام سے آگے نہیں اور امام کے بہت پیچھے بھی نہیں، ساتھ، مطلب ساتھ کا مطلب ہوا امام صاحب جب رکوع میں چلے جائیں گے تب آپ رکوع میں جائیے، امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے تب آپ رکوع سے کھڑے ہوئیے۔ اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت تک سجدہ میں جانے کے لیے نہیں جھکتے تھے، اس وقت تک سجدہ میں جانے کے لیے ہم لوگ نہیں جھکتے تھے جب تک اللہ کے رسول اپنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھ دیتے تھے۔ اس میں بہت غلطی ہوتی ہے ہم سے آپ سے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ابھی امام نے کہا بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے فٹافٹ نماز پڑھنے کی، جلدی کوا کے ٹھونک مارنے کی طرح۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نماز پڑھیں گے جیسے کوا چونچ مارتا ہے، ٹھونک مارتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کھٹ کھٹ نماز۔ ہم آپ دیکھتے ہیں دائیں بائیں اس طرح کی نماز دیکھتے ہیں، یہ نماز اللہ کے یہاں حدیث میں آتا ہے 60 سال 50 سال تک وہ خوب کھٹ کرے، خوب نماز پڑھے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس نماز کے اطمینان سے پڑھیے۔ امام صاحب ابھی اللہ اکبر بولے ہیں سجدہ میں جانے کے لیے کہ آپ پہنچ گئے، آپ کی کمر جھک گئی، عادت پڑی ہوئی ہے، غلط ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدہ میں چلے جائیں گے، پیشانی رکھ دیں گے سجدے میں، سجدہ گاہ میں، تب آپ جائیے۔ اللہ اکبر کہا کہ امام صاحب اٹھیں گے، اٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تب آپ اٹھیے۔ اور مخالفت بھی درست نہیں ہے۔ امام صاحب جب رکوع میں تو آپ کھڑے ہیں، آپ کی سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوئی، آپ کھڑے ہیں، غلط بات۔ چاہے آدھا پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین ہی آپ پڑھ سکے صرف، اور آپ جماعت میں شریک ہوئے امام رکوع میں، اور آپ سورہ فاتحہ پورا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہیں۔ امام صاحب جب کھڑے ہوئے تب آپ رکوع میں، امام صاحب جب رکوع سے اٹھ گئے تب آپ رکوع میں۔ اب سجدہ کب ہوگا؟ جب امام صاحب رکوع سے سجدہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے تب آپ سجدہ میں۔ یہ مخالفت ہے، خلاف کرنا امام کے بہت غلط ہے۔ تو یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہم سے آپ سے غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب دوسری طرف بائیں طرف امام سلام پھیر دیں گے تب ہم کو سلام پھیرنا ہے۔ ہم لوگ پہلے ہی امام سے پہلے ہی سلام پھیر دیتے ہیں دونوں طرف۔ کہ بعض امام لوگ قرات کرتے ہیں، قرات تجوید کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب تک سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں دونوں طرف، غلط ہے۔ اس جگہ قرات اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کھینچ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ اس سے بھی کم وقت دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ جلد باز ہیں، لوگ جلدی پہلے ہی سلام پھیر دیتے ہیں، نماز خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور سنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری نماز آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.